ہر لمحے میں، ہر موڑ میں، ہر قدم میں یہ راستے کھولتا ہے۔ دین اسلام کبھی کسی موقع پہ جا کے انسان کو مایوس نہیں کرتا کہ تمہارے لیے اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو انسان جس حالت میں ہے، جس کیفیت میں بھی ہے، دین اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہاں تم اب نجات کیسے پا سکتے ہو؟ تم اس موڑ میں پہنچ گئے ہو، تم اس مرحلے میں آ گئے ہو، اب تمہاری نجات کی صورت کیا ہے؟ اب تمہاری بخشش کی صورت کیا ہے؟ اب تمہاری اس گندگی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو دین اسلام ہمیں مایوس نہیں کرتا، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اچھائی اور برائی دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں۔ کئی مرتبہ انسان نیک بن کر چل رہا ہوتا ہے، نیک بن کر چلتے چلتے پھر کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے۔ ارادہ نہیں تھا اس کا گناہ کرنے کا، لیکن ماحول سے متاثر ہوا، حالات سے متاثر ہوا، شیطان کے بہکانے سے متاثر ہوا، نفس کے ورگلانے سے متاثر ہوا، کسی نہ کسی چیز سے متاثر ہو کر اس نے گناہ کر لیا۔ اب کیا راستہ ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بہت سارے ایسے راستے بنا دیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے کرتے بہت دور بھی نکل جائے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ اب دروازہ بند ہے آپ کو واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ کہتے ہیں بندے کو جہاں بھی جا چکا ہے واپس آ جا، میری رحمت کا دروازہ کھلا ہو۔ کتنی مزے کی بات ہے کہ انسان کو کتنی جو ہے وہ امید دلائی گئی ہے کہ مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ تو یہ گناہ کرتے کرتے 40 سال اگر برباد کر دیے کوئی بات نہیں، آپ توبہ کر لو، اب بقیہ جو زندگی کے چند دن ہیں تم وہ نیکی والے گزار لو، ہم تمہارے پچھلے 40 کو نہیں دیکھیں گے، ان 2 دنوں کو دیکھ کے ہم تمہیں جنت عطا کریں گے۔ کتنی حوصلہ افزا بات ہے۔ چنانچہ دین اسلام نے چند ایسے اسباب بنائے ہیں کہ جس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہ فرماتے میں ایک جگہ پر بیان کر رہا تھا، تو بیان کے بعد میں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں توبہ کر لو۔ اب سب لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مجھ سے سن لیا تھا، قرآن و حدیث کی بات سن کے ان کے دل نرم ہو گئے تھے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لگ چکی تھی، تو سب توبہ کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن میرے قریب کے 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک جو ہے وہ دوسرے کو کہہ رہا ہے، کوئی مار کے اس کو کہہ رہا ہے کہ تو بھی توبہ کر لے، تو بھی توبہ کر لے، جیسے ایک دوسرے دوستوں کو بندہ اشارہ کرتا ہے، تو وہ آگے سے اس کو منع کر رہا تھا کہ نہیں میں نہیں کرتی۔ تو حضرت فرماتے ہیں ان کی 2-3 دفعہ آپس میں بات کرنے کی وجہ سے میری ان کے اوپر نظر پڑی، تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی کسی کو کیوں مجبور کرتے ہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے، جس کا جی چاہے کر لے اور جو نہ کرنا چاہے اس پر کوئی زبردستی تو نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی نا تو وہ صاحب جو انکار کر رہے تھے وہ علاقے کے بڑے معزز آدمی تھے، ہر سال جو ہے وہ MLA بنتے تھے، بنا مقابلہ جیتتے تھے۔ تو وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب توبہ کرنے کو کس کا دل نہیں کرتا، بس بات اتنی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ مجھے توبہ کرنے سے کیا فائدہ ہے، میری سوچ مجھے کھا کے حد کو چلی، میں نے ساری زندگی گند مارا ہے، اب میں توبہ کام ہو کے یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جی لو جی میں بھی ایک پاک بن گیا ہوں۔
اس طرح کرنے سے کیا ہوگا؟ تو حضرت فرمانے لگے، میں نے ان سے کہا کہ چودھری صاحب دلی سوچ رہے تھا کہ حج کو کیا دلی 1000 کو کھا کے کہ حج کو چلے تو سب معاف ہو جائے گا. تو وہ کہنے لگے حضرت آپ کوئی گناہ کے بارے میں تصور کریں نا کہ دنیا میں یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ، آپ جو گناہ سوچ سکتے ہیں میں نے وہ کیا ہوگا. کیا اتنے بڑے مجرم کو، اتنے بڑے گناہگار کو یہ توبہ 2-4 لفظ بولنے سے کیا اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت فرمانے لگے، میں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تم اس سے بھی بڑے مجرم بن جاؤ تو تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. تو وہ کہنے لگا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اگر آپ مجھے یہ تسلی دلاتے ہیں کہ میری توبہ سے مجھے فائدہ ہوگا، میری بخشش ہو جائے گی، تو لوگ پھر میں توبہ کر لیتا ہوں. حضرت نے فرمایا، میں نے اس کو کہا میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. اب اس کو تسلی ہو گئی، اس نے جو ہے وہ توبہ کی نیت کر لی. اللہ کی شان، سال میں 2 دفعہ امریکہ کا چکر لگاتا تھا، مگر کبھی اس نے جو ہے وہ اللہ کا گھر دیکھنے کے سفر نہیں کیا تھا، نہ کبھی زندگی میں حج کیا، نہ کبھی عمرہ کیا. ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کے دشمنوں کی طرف جو ہے وہ جاتا رہا. اب جب اس نے توبہ کی نا، اس کے دل میں خیال آنا شروع ہوا کہ توبہ تو کر لی ہے، اب کیوں نہ میں نیکی بن جاؤں. دل میں اس قسم کے خیالات آنے شروع ہو گئے، جب توبہ کر لی ہے تو یہ بھی چھوڑ دو، جب توبہ کر لی ہے تو یہ بھی چھوڑ دو. پھر ایک دن اس کو خیال آیا کہ جب توبہ کر ہی لی ہے تو کیوں نہ میں اپنے اللہ کا گھر بھی دیکھا ہوں. اس نے جو ہے وہ حج کا ارادہ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور وہ حج کرنے چلا گیا. جب حج کر کے مدینہ منورہ پہنچا، اس کے دل میں خیال آیا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہوا ہوں، ساری زندگی اس کی سنت کو میں اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے پھینکتا رہا، جب توبہ کر ہی لی ہے تو پھر اب مجھے اس حرکت سے بھی باز آ جانا چاہیے. وہ روزہ رسول پہ گیا اور جا کے وہاں عہد کر آیا کہ میں آج کے بعد نبی کی سنت نہیں کاٹوں گا. اللہ کی شان دیکھیں کیسے بدل رہا ہے. پھر اس نے دل میں سوچا کہ میں ایسے ہی وقت ضائع کرتا رہتا ہوں، میں انشاءاللہ اللہ کا قرآن بھی پڑھوں گا. میں نے قرآن صحیح نہیں پڑھا ہوا، میں قرآن بھی پڑھوں گا. لوگ اس نے توبہ بھی کر لی، نماز بھی شروع کر دی، اور اس نے چہرے پہ نبی کی سنت کو بھی سجا لیا، قرآن پڑھنے کی نیت بھی کر لی. اب جب یہ بندہ اتنا بدل گیا تو علاقے میں معذر تو تھا ہی نہیں، محترم تو تھا ہی نہیں. علاقے کے جتنے نیک لوگ تھے، علماء تھے، قرآن کے حافظ قاری تھے، ان کو پتہ چلا کہ یہ بندہ اب بدل چکا ہے اور اس نے اپنی زندگی کو بدل لیا ہے. تو وہ لوگ اس کو ملنے کے لیے آئے کہ چلے مل بھی آتے ہیں، مبارکباد دے آتے ہیں، اور حج کر کے آیا ہے تو ہم. اس کو پتہ چلا کہ علاقے کے علماء آ رہے ہیں. اس نے سوچا کہ بھائی پہلے ہی اللہ کے نیک بندے کبھی میرے گناہوں کی وجہ سے میرے پاس آئے ہی نہیں، اب اگر یہ آ رہے ہیں تو کیوں نہ میں ان کی دعوت ہی کر لوں. تو اس نے جو ہے وہ پروگرام بنا لیا. اب علماء کی کثیر تعداد اس کے پاس آ گئی، کوئی ملنے کے لیے، کوئی مبارکباد دینے کے لیے. بیٹھے ہوئے تھے، اسی دوران جو ہے وہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. تو سب لوگوں نے نماز کی تیاری کی. جب کہ ایک وقت تھا کہ اس کا گھر شراب خانہ بنا ہوا تھا، بے حیائی کا مرکز بنا ہوا تھا، ہر وقت گناہوں کے سلسلے اس کے گھر میں چلتے تھے. آج دیکھو اس کی توبہ اللہ کے ہر رنگ لائی کہ آج اس کا گھر جو ہے وہ اللہ کی مسجد بن رہا ہے کہ سب لوگ نماز کی تیاری کر رہے ہیں کہ چلو بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں. اب سب لوگ وضو کر کے تیاری کر رہے ہیں نماز کے لیے.
جب نماز کھڑی ہوئی تو اس نے کہا اقامت میں خود کرتا ہوں. اب اس نے اقامت کے ہی نماز ہو گئی، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اس کی زندگی کی مدت ختم ہو گئی. اس نے کلمہ پڑھا، اس کی روح پرواز ہو. تو یہ توبہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ بنایا ہے کہ انسان گناہوں کے ذریعے سے اللہ سے جتنا بھی دور نکل جائے، اللہ تعالیٰ اس توبہ والے دروازے سے اپنے بندے کو واپس آنے کی دعوت دیتے ہیں.